سندباد کا چوتھا سفر۔ دوستو، بغداد لوٹنے کے بعد میں آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ میں نے بتایا تھا کہ پچھلے سفر میں اتنا دولت مند ہو کر وطن پلٹا تھا کہ اب کوئی فکر باقی نہ رہی تھی۔ گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہی خواہش کہ سفر کروں، طرح طرح کے لوگوں سے ملوں اور سامان تجارت خریدوں اور فروخت کروں، دل میں جاگ اٹھی۔ چنانچہ میں پہلے سے بھی زیادہ مال اسباب لے کر بغداد سے بصرہ روانہ ہوا۔ وہاں ایک جہاز دیکھا جس پر بصرے کے بڑے بڑے لوگ سوار تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ شروع میں ہمارا سفر بہت اچھا گزرا۔ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک سفر کرتے رہے۔ آخر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بیچ سمندر میں طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ہمیں بچنے کی امید نہ رہی۔ جہاز پر جتنے لوگ تھے سب رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک اتنے زور کا جھکڑ آیا کہ بادبان پھٹ کر ایک طرف جا پڑے اور جہاز کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ آن کی آن میں ہم سب مال اسباب سمیت سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ اتفاق سے جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس پر میں اور چند دوسرے سوداگر سوار ہو گئے۔ ایک دن اور ایک رات ہم اس تختے پر سوار رہے۔ طوفان تھم چکا تھا اور ہوا اور موجوں کے زور سے تختہ بہا چلا جاتا تھا۔ آخر وہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ جاگتے رہنے، تھکن، سردی، خوف اور بھوک پیاس سے ہم بالکل ادموئے ہوئے جا رہے تھے۔ جزیرہ خوب ہرا بھرا تھا۔ ہم نے پھل توڑ کر کھائے کہ جسموں میں تھوڑی بہت طاقت آئے۔ رات ہم نے ساحل پر گزاری۔ دن نکلا اور اجالا پھیلا تو ہم جزیرے میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ دور ایک عمارت دکھائی دی۔ ہم سب اس کی طرف چل پڑے۔ عمارت کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ چند جنگلی آدمی نکلے اور ہمیں پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ ہمارے لیے کھانا لایا گیا۔ اس کھانے سے ہم بالکل ناواقف تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا چیز ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ مجھے گھن آئی اور دل کھانا کھانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بھوک کے مارے وہ سب کچھ کھا لیا جو ان کے آگے لا کے رکھا گیا تھا۔ میرا نہ کھانا اللہ کی مہربانی تھی، اسی وجہ سے میں آج بھی زندہ ہوں۔ کھانا کھاتے ہی میرے ساتھیوں کی عقل جاتی رہی اور وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے انہیں ناریل کا تیل پلایا اور وہی تیل ان کے بدن پر مل دیا۔ تیل پیتے ہی میرے ساتھیوں کی آنکھیں بھینگی ہو گئیں اور جب ان کے سامنے اور کھانا رکھا گیا تو وہ سارا چٹ کر گئے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ آخر مجھے پتہ چلا کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا بادشاہ کوئی بلا ہے۔ جو آدمی ان کے ملک میں آتا ہے لوگ اسے بادشاہ کے پاس لا کر یہی کھانا کھلاتے اور تیل پلاتے ہیں۔ اس طرح وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے مار کر بادشاہ کو کھلا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھی بھی آدم خور تھے۔ انسانوں کا گوشت پکاتے یا بھونتے نہیں تھے بلکہ کچا کھا جاتے تھے۔ اس صورتحال پر میں بڑا پریشان ہوا۔ میرے ساتھی اپنی عقل کھو چکے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک شخص ان پر نظر رکھتا تھا اور روزانہ انہیں ہانک کر ادھر ادھر لے جاتا تھا جہاں وہ جانوروں کی طرح گھاس اور پتے چرتے تھے۔ میں ان کا دیا ہوا کھانا کھانے پر راضی نہ ہوا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ باقی رہیں۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اب مجھ پر نظر نہیں رکھتے
تو ایک دن چوری چھپے وہاں سے نکل بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے دور جا پہنچا تو مجھے ایک چرواہا سمندر کے پاس ایک اونچی چٹان پر بیٹھا نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو وہی آدمی تھا جو میرے ساتھیوں کو چارہ کھلانے لے جاتا تھا۔ میرے ساتھی وہاں گھاس چر رہے تھے۔ چرواہا مجھے دیکھ کر سمجھ گیا کہ میری عقل خراب نہیں ہوئی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ پیچھے لوٹ کر داہنی طرف مڑ جا، وہاں سے تو ایک بڑی سڑک پر پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کے کہے پر عمل کیا اور داہنی طرف مڑ کر چلتا گیا، یہاں تک کہ چرواہا میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ شام ہوئی تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا، گھاس کھا کر پیٹ بھرا۔ سونا چاہتا تھا مگر ڈر کے مارے نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی پھر آگے چل دیا، غرض کے 7 دن اور رات چلتا رہا۔ بھوک لگتی تو گھاس سے پیٹ بھر لیتا۔ 8ویں دن مجھے دور چند آدمی نظر آئے۔ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا، پتہ چلا کہ وہ کالی مرچیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو دوڑتے دوڑتے میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ میں نے اپنا ماجرا انہیں سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب واقعہ ہے، ان آدم خوروں سے کوئی جان نہیں بچا سکتا، وہ تو آدمیوں کو کچا کھا جاتے ہیں۔ جب وہ کالی مرچیں جمع کر چکے تو میرے لیے عمدہ کھانا لائے۔ بہت دن بعد میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہوئے اور ایک جزیرے پر پہنچے، وہی ان کا وطن تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ بھی میرا احوال سن کر حیران ہوا، مجھے کھانا کھلایا۔ جب خوب پیٹ بھر کر کھا چکا تو مجھے مٹر گشت کی سوجھی۔ شہر میں گھوما پھرا، دیکھا کہ بڑی آباد جگہ ہے اور بازاروں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ میری ڈھارس بندھی کہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں آرام سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ چھوٹے ہو یا بڑے نہایت عمدہ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں مگر زین نہیں رکھتے۔ میں نے بادشاہ کے سامنے اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے کہا، زین کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ لفظ آج تک نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ مجھے اچھی قسم کی لکڑی فراہم کی جائے۔ اس کے بعد میں نے ایک ماہر بڑھئی کو بلایا اور اسے زین بنانا سکھایا۔ چمڑا منگوا کر زین پر چڑھایا۔ ایک لوہار کو ڈھونڈا اور رکابیں بنانا سکھایا۔ جب سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ایک گھوڑا لے کر زین اور رکابوں سے آراستہ کیا اور اسے لگام دے کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے گھوڑے پر سواری کی تو اسے بڑا مزہ آیا اور اس نے مجھ پر انعامات کی بارش کر دی۔ جب وزیر نے زین اور رکابوں کی خوبیوں کو دیکھا تو مجھ سے زین اور رکابیں بنانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اب تو ملک کے تمام بڑے لوگ اور عہدے دار زین اور رکابیں طلب کرنے لگے۔ چنانچہ میں بڑھائی اور لوہار کی مدد سے زین اور رکابیں بنا کر بیچنے لگا اور بہت امیر ہو گیا۔ شہر کے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھنے لگے۔ کیا امیر کیا غریب سب میری عزت اور خاطر کرتے تھے۔ ایک دن میں بادشاہ کے دربار میں خوب بن ٹھن کر خوش بیٹھا تھا کہ بادشاہ نے کہا، میری بات سنو، اب تمہارا شمار عزت دار لوگوں میں ہوتا ہے، تجھے ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تو ہمیشہ ہمارے شہر میں رہے اور کہیں نہ جائے، اس لیے تو ایک کام کر، امید ہے کہ میری بات نہ ٹالے گا۔ میں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے کہے پر پوری طرح عمل کروں گا۔ آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اسی لیے مجھے آج یہ مقام حاصل ہے۔ میں خود کو بادشاہ کا نوکر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا،
میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی یہاں کسی خوبصورت اور امیر لڑکی سے کر دوں تاکہ تو یہاں سے جانے کا نام نہ لے۔ بادشاہ کی بات سن کر میں شرم کے مارے سرخ ہو گیا اور مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹے تو چپ کیوں ہے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے فوراً قاضی اور گواہوں کو بلا کر میرا نکاح ایک شریف زادی سے کر دیا، جو خوبصورت بھی تھی اور مالدار بھی، اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بڑی حویلی مجھے رہنے کو ملی، بہت سے نوکر چاکر میری خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے اچھی خاصی رقم میرے لیے مقرر کر دی جو ہر مہینے مجھے ملتی تھی۔ میں اپنی تمام مصیبتوں کو بھول کر ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میری بیوی مجھے بہت چاہتی تھی اور میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ سوچتا تھا کہ جب وطن جاؤں گا تو اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ آدمی کچھ سوچتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ آئندہ کا حال کسے پتہ ہے؟ اپنے پڑوسی سے میری بڑی دوستی تھی۔ اتفاق سے ایک دن اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ میں افسوس کرنے اس کے پاس گیا۔ دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، جیسے مرنے ہی والا ہو۔ میں نے کہا، بیوی کا اتنا غم نہ کر، خدا تیری عمر دراز کرے، ہو سکتا ہے تجھے کوئی اور بہتر بیوی مل جائے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے رونے لگا اور بولا، اے دوست، میری زندگی کا اب ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے، دوسری شادی میں کیسے کروں گا؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا، اے بھائی، بری بات منہ سے مت نکال، تو بالکل صحت مند ہے۔ اس نے جواب دیا، اے دوست، تیری جان کی قسم، کل تو مجھے یہاں نہ پائے گا، نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب میں کہا، آج جب میری بیوی کو دفن کریں گے تو مجھے بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیں گے۔ ہمارے شہر کا یہی دستور ہے، اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور شوہر مر جائے تو بیوی کو۔ میں نے کہا، یہ بہت برا دستور ہے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہر کے لوگ بڑی تعداد میں آ پہنچے۔ انہوں نے بیوی کو تابوت میں رکھا اور میرے پڑوسی کو بھی ساتھ لیے چلے۔ شہر کے باہر پہنچ کر سمندر کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں آئے۔ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اسے ہٹایا گیا تو اس کے نیچے کنویں کی شکل کا غار دکھائی دیا۔ لوگوں نے تابوت کو اس میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پہاڑ کے نیچے ایک اندھا کنواں ہے۔ پھر میرے پڑوسی کی باری آئی۔ اسے رسے سے باندھ کر غار میں اتار دیا۔ ایک مٹکا پانی اور 7 روٹیاں بھی ساتھ کر دیں۔ پڑوسی نے نیچے پہنچ کر رسا کھول دیا۔ لوگوں نے رسا کھینچ کر اس بڑے کنویں کا منہ بند کر دیا اور میرے دوست کو اس اندھیرے غار میں چھوڑ کر شہر کو لوٹ گئے۔ میں نے دل میں کہا، یہ موت تو دوسری موتوں سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ اور تو کچھ نہ سوجھا، سیدھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے میرے آقا، آپ کے ملک کا یہ دستور نہایت ہی خراب ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ دستور پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، اسے کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا، اگر میری بیوی مر جائے تو کیا مجھے بھی اس کے ساتھ اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا؟ میں ٹھہرا پردیسی، کیا میرے ساتھ رعایت نہ ہوگی؟ بادشاہ نے سختی سے کہا، نہیں، اگر تیری بیوی مر گئی تو ضرور تجھے بھی اس کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر بیوی مر گئی تو میرا مرنا بھی یقینی ہے۔ میں نے دل کو تسلی دینی چاہی، کل کا حال کسے معلوم ہے، کیا پتہ کون پہلے مرے اور کون بعد میں۔
لیکن مجھے جس گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا وہ کسی طرح کم نہ ہوئی۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ تھوڑی مدت بعد میری بیوی بیمار پڑی اور چند روز بعد فوت ہو گئی۔ شہر والے تعزیت کرنے میرے پاس آئے، خود بادشاہ نے بھی آ کر افسوس کیا۔ پھر میری بیوی کو غسل دے کر بہترین کپڑے اور نہایت قیمتی زیور پہنائے گئے۔ لاش کو تابوت میں رکھا اور اس پہاڑ کا رخ کیا جس کے پاس کنواں تھا۔ وہاں پتھر ہٹا کر تابوت کو کنویں میں ڈال دیا۔ میرے دوست اور سسرال والے مجھ سے اس طرح گلے ملے جیسے میں کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ میں نے فریاد کی کہ یارو، میں پردیسی ہوں، تمہارے دستور کو نہیں مانتا۔ انہوں نے میرے چیخنے چلانے کی ذرا برابر پرواہ نہ کی اور 7 روٹیاں اور مٹکے بھر پانی کے ساتھ رسے کے ذریعے نیچے اتار دیا اور بڑے پتھر سے کنویں کا منہ بند کر کے چلتے بنے۔ میں نے غار میں بہت سی لاشیں پڑی دیکھیں جن سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ہر سفر میں مرنے سے بال بال بچتا ہوں، اس کے باوجود سفر کرنے سے باز نہیں آتا۔ اب سفر کرنے کی قیمت جان دے کر ادا کروں گا۔ غار میں مجھے دن رات کا بالکل پتہ نہ چلتا تھا۔ جب بھوک پیاس لگتی تو روٹی کے 2-3 ٹکڑے کھا لیتا، پیاس لگتی تو 1-2 گھونٹ پانی پیتا۔ ڈرتا تھا کہ روٹیاں ختم نہ ہو جائیں۔ لا حول پڑھ پڑھ کر کہتا کہ اس شہر میں شادی کر کے میں تو عذاب میں پھنس گیا، کاش میں سمندر میں ڈوب گیا ہوتا یا پہاڑ سے گر کر مر جاتا، اس خراب موت سے وہی بہتر تھا۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہنے سے کیا حاصل تھا؟ آخر میں نے اٹھ کر غار کو دیکھنا بھالنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ وہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف لاشوں اور گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے لاشوں اور ہڈیوں سے ہٹ کر غار کے ایک الگ تھلگ کونے میں اپنے لیے جگہ بنائی اور وہیں جا کر سویا رہتا۔ چند روز گزرے تو پتہ چلا کہ روٹیاں ختم ہونے کو ہیں اور پانی بھی ذرا سا رہ گیا ہے اور اب مجھے بھوکا پیاسا مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سوچ کر میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا اور غار میں تھوڑی سی روشنی ہوئی۔ دیکھا تو ایک تابوت اتارا جا رہا تھا، اس میں ایک مرد کی لاش تھی۔ اس کے بعد ایک عورت کو کھانا پینا دے کر نیچے پہنچا دیا گیا۔ میں عورت کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں ابھی اندھیرے سے مانوس نہ ہوئی تھیں۔ جب لوگ کنویں کو پتھر سے بند کر کے چلے گئے تو میں نے ایک مردے کی بڑی سی ہڈی اٹھائی اور جا کر عورت کے سر پر کئی دفعہ ماری، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کے زیور اور جواہرات میں نے اتار لیے اور کھانا پینا لے کر اس کونے میں جا بیٹھا جہاں میں سویا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ طریقہ اپنا لیا، جب کسی مرد یا عورت کے دفنانے کی نوبت آتی تو میں اس کے زندہ ساتھی کو مار ڈالتا۔ اس طرح میرے پاس تھوڑا بہت کھانے پینے کو ضرور موجود ہوتا۔ میں بڑی احتیاط سے کام لیتا، ہمیشہ ذرا ذرا سا کھاتا اور ایک وقت میں گھونٹ بھر سے زیادہ پانی نہ پیتا۔ خدا جانے اس حالت میں کتنے دن گزر گئے۔ ایک دفعہ میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ مجھے کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ شور کس وجہ سے ہے۔ میں اٹھا اور ایک مردے کی ہڈی لے کر اس طرف بڑھا جدھر شور ہوا تھا۔ تھوڑی دور چل کر ایک وحشی جانور نظر آیا جو مجھے آتا دیکھ کر بھاگ نکلا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ایک کونے میں کوئی چیز تارے کی طرح چمکتی نظر آئی۔ میں ادھر بڑھتا گیا تو اجالا سا محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ غار میں کوئی سوراخ ہے جو باہر کی طرف نکلتا ہے، اور آگے جا کر پتہ چلا کہ جانوروں نے یہاں پہاڑی میں سرنگ لگائی ہوئی ہے۔
جس کے راستے وہ اندر آتے ہیں اور پیٹ بھرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ سوچا کہ اب میں غار میں پڑے رہنے سے بچ جاؤں گا۔ رینگ رینگ کر اس سرنگ سے باہر نکلا تو اپنے آپ کو بڑے پہاڑ پر پایا، جس کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف شہر اور باقی جزیرہ۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی آدمی نہ پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ سرنگ کے راستے غار میں گیا، مردوں کے اچھے اچھے کپڑے لیے، کچھ پہنے اور باقی جن میں طرح طرح کے جواہرات، موتیوں کی لڑیاں، سونے چاندی کے زیور جن میں ہیرے جڑے تھے، باندھے اور ان گٹھڑیوں کو سرنگ کے دہانے پر لا رکھا۔ اب میں روز سرنگ سے نکل کر اس امید پر باہر آ بیٹھتا کہ شاید کوئی جہاز ادھر سے گزرے اور مجھے اس غار سے، جو قید خانے سے کم نہ تھا، نجات ملے۔ رات کو غار میں جا کر سو جاتا اور جو زندہ مرد یا عورت غار میں آ جاتی اسے مار ڈالتا تاکہ کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ ایک روز میں سمندر کے کنارے بیٹھا اپنی حالت پر غور کر رہا تھا کہ سمندر میں ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے مردوں کے کپڑوں میں سے ایک سفید چادر نکالی اور اسے لہراتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ خوش قسمتی سے جہاز والوں نے سفید چادر کی وجہ سے مجھے دیکھ لیا۔ جہاز سے ایک کشتی اتاری گئی۔ اسے دھکیلتے ہوئے چند آدمی مجھ تک پہنچے اور پوچھنے لگے، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس پہاڑ پر کیسے پہنچا؟ ہم نے کبھی کسی کو یہاں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، میں سوداگر ہوں۔ جس جہاز پر میں سوار تھا وہ طوفان میں پھنس کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، اس پر اپنے بچے کھچے مال سمیت یہاں آ پہنچا۔ انہوں نے مجھے اس تمام مال سمیت جو میں نے غار میں سے سمیٹا تھا کشتی میں بٹھا لیا اور جہاز پر جا کر کپتان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کپتان نے کہا، اے شخص، تو اس جگہ کیسے پہنچا؟ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے پیچھے ایک بھرا پڑا شہر آباد ہے۔ میں عمر بھر اس سمندر میں سفر کرتا رہا ہوں اور اس پہاڑ کے پاس سے بار بار گزرا ہوں، لیکن یہاں جنگلی جانوروں اور پرندوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے وہی کہانی دہرا دی جو کشتی والوں کو سنائی تھی۔ شہر اور غار کا ذکر بالکل نہ کیا۔ ڈر تھا کہ جہاز پر شہر کا کوئی رہنے والا نہ ہو۔ اپنے مال میں سے بہت سے زیور اور ہیرے نکال کر جہاز کے کپتان کو دینے چاہے۔ وہ لینے پر راضی نہ ہوا اور بولا، ہم کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ جب سمندر کے کنارے یا کسی جزیرے پر کسی بھولے بھٹکے کو دیکھتے ہیں تو اسے جہاز پر لے آتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے پاس سے اسے روپیہ پیسہ دیتے ہیں، محض خدا کے لیے یہ بھلائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ہم جزیرے جزیرے سفر کرتے رہے۔ میں اپنی سلامتی پر خوش تھا۔ جب مجھے غار میں مردوں کے درمیان گزارے ہوئے دن یاد آتے تو کپ کپی طاری ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے ہم حفاظت سے بصرہ پہنچے۔ وہاں سے میں نے بغداد کی راہ لی اور گھر آ کر گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ انہوں نے سفر سے صحیح سلامت لوٹنے پر مجھے مبارکباد دی۔ جو مال میرے پاس تھا وہ میں نے گوداموں میں رکھوایا، تحفے دیے، خیرات کی، یتیموں اور غریبوں کو کپڑے بنوا دیے اور دوبارہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دوستو، یہ تھا میرے چوتھے سفر کا احوال۔ سندھ بادہمال، اب تو میرے ساتھ کھانا کھا اور 100 اشرفیاں لے جو تجھے روز ملتی ہیں۔ کل میں اپنے 5ویں سفر کی کہانی سناؤں گا۔ دسترخوان بچھایا گیا اور سب مہمانوں نے سامنے چنی ہوئی نعمتوں کا مزہ لیا اور کھا پی کر رخصت ہوئے۔ سندھ بادہمال بھی حیرت میں ڈوبا ہوا گھر لوٹا۔ صبح ہوتے ہی اس نے فجر کی نماز ادا کر کے سندھ باد جہازی کی حویلی کی راہ لی۔
سندباد جہازی نے اسے خوش آمدید کہا۔ جب دوست احباب جمع ہو گئے تو دسترخوان بچھا کھانے چن دیے گئے، خوب گپ شپ ہوئی۔ اس کے بعد سندباد جہازی اپنے 5ویں سفر کی کہانی بیان کرنے لگا۔